السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں 12 کو کے اندر اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے جناب مولانا جمشید صاحب، یہ پی کے 43 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ آج ان کی ایک میٹنگ تھی تو اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایبٹ آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ ایسی خاص کون کون سی محرومیاں ہیں اس عوام کی جو آپ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی کے اندر جا کے سب سے پہلے حل کروں گا؟ ہمارے علاقے میں جو بڑی محرومیاں ہیں وہ صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں گلیات کے، وہاں پر لکڑیوں کا جو ٹال ہوتا ہے اس حوالے سے عوام کو کافی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جنگل سے لکڑی لانے پر بھی پابندی ہوتی ہے، اور جو ٹال دیے ہوتے ہیں وہ بھی مخصوص چند بااثر افراد کے تحت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام تک اس کی وہ سہولت پہنچ نہیں پاتی۔ اور جی ڈی اے کا ہمارا محکمہ ہے، جی ڈی اے کا محکمہ وہ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ محکمہ پشاور شفٹ ہو گیا ہے، اور اس میں غیر مقامی افراد کی بھرتیاں ہو کر وہ جو ہمارے جو مقامی افراد ہیں، جو عوام ہے، اس کی حق تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات وہاں سے الیکٹ ہوتی رہی ہیں۔ متعب عباسی صاحب کا بھی بڑا نام ہے، پھر آپ کا جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی بڑا نام ہے وہاں پہ، اور وہ بھی الیکٹ ہوتے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ جو آپ کا لکڑیوں کا ایشو ہے، جو سوئی گیس کا ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دی، توجہ نہیں دی؟ سوئی گیس پہ تو 2-3 دفعہ ہمارے حلقے میں یہ سیاست ہو چکی ہے۔ اچھا، باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ کون سی ناگزیر وجوہات تھیں کہ آج تک ہماری عوام تک تو گیس نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پچھلا دورانیہ جمعیت علماء اسلام کا آپ چیک کر لیں، 2002 میں جو MMA کی حکومت تھی اس میں 70% حصہ جمعیت علماء اسلام کا تھا، تو سب سے بنیادی چیز جو تعلیم اور صحت تھی اس میں جمعیت علماء اسلام نے بنیادی کردار ادا کیا، اور بجٹ جس وقت ان کو حکومت ملی تو 35 کروڑ ٹوٹل بجٹ تھا پورے صوبے کا، جو حکومت ختم ہونے تک 1 ارب 35 کروڑ تک جمعیت علماء اسلام کی حکومت لے گئی تھی۔ اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ لیول کے جتنے بھی اسپتال تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا، اس میں 8-10 افراد کا عملہ رکھا گیا، وہاں پر ابتدائی طور پر مشینری لگائی گئی، دوائیاں دی گئیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹل جو تھا اس کو اپ گریڈ کر کے اس مقام تک لایا گیا۔ اور تعلیم کے حوالے سے آج MMA کی حکومت میں الحمدللہ پہلے سال پرائمری، دوسرے سال مڈل، تیسرے سال میٹرک اور چوتھے سال FA تک، FA FSC تک کی کتابیں جو تھیں وہ فری کر دی گئیں، اور یہ ایسا قابل تقلید منصوبہ تھا کہ اس کو 2008 میں پنجاب میں جب مسلم لیگ کی حکومت بنی تو انہوں نے KPK سے کاپی کیا اس منصوبے کو۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے تعلیم اور صحت کے حوالے سے بڑے ایک اب اس قابل تقلید منصوبہ یہ شروع کیا۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حافظ احمد نصیر عباسی صاحب، جو کہ NA 16 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام سے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی جو میٹنگ تھی اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا بتائیں جی، آج کس حوالے سے آپ نے یہ میٹنگ بلائی ہوئی تھی؟ جی آج جو اس سے پہلے عصر سے پہلے جو ہماری میٹنگ تھی، علماء اکرام آئے ہوئے تھے ہمارے تحصیل لورا کے گلیات سے، اور ابھی انشاءاللہ ہماری جو ایک یونین کونسل پلک ملکوٹ ہے ابھی اس کا اجلاس شروع ہونا ہے۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے ہم بیٹھے تھے، علماء اکرام تھے، جو ہماری باڈیز بنی ہے جماعت کی KPK میں، اس حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا علماء کو، اچھا، تاکہ ہم انتخابی حکمت عملی میں کس طرح آگے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے اس سلسلے میں علماء نے بتایا کارکنان کو، جو ہمارے باقی سینئر حضرات سے ان کو بریفنگ دی اس بارے میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے اتحاد رہا، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ و دیگر جماعتوں کا اتحاد رہا، کیا یہ دوبارہ یہ لایا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس طرح کے معاملات چلائے جائیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کسی وقت کسی کے ساتھ بھی اتحاد کوئی بھی جماعت کر سکتی ہے،
ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا. مولانا سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے؟ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ جب آئے گی تو تب دیکھا جائے گا. اب حالات جو بنیں گے پھر اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اچھا، ابھی جو آپ اگر قومی اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو کون سے ایسے خاص جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو لورا کے لوگ ہیں اور جو گلیات کے لوگ ہیں ان کی یہ جو چیز ہے نا بہت زیادہ اہم ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، مسائل بہت سارے ہیں. ہر علاقے کے مسائل ہوتے ہیں، پورے ملک کے مسائل ہیں. ہر جگہ کے ہماری مختلف یونین کونسلز ہیں، 34 ہیں یا 32 ہیں، اس میں ہر یونین کونسل کے مختلف مسائل ہیں. انشاءاللہ یہ ہماری ضروریات زندگی ہے، ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. فی الحال تو ہمیں اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بنیادی جو چیز ہے، ہم پہلے بھی اجلاس میں عرض کر چکے ہیں کہ پاکستان جس بنیاد پہ بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، ہمیں اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے، نہ کہ پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون کو لے کے ہم آگے چلیں. یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں. جب ہم انشاءاللہ باذن اللہ کے حکم سے جب ہم پہنچیں گے پارلیمان میں تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، محرومیاں ہیں، ان پہ کام کریں گے اور ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، دیکھنے والوں کو کوئی میسج ہے تو میسج یہ ہے جی کہ آپ ہمیشہ سے مختلف جماعتوں کو آزماتے رہیں. آپ نے مسلم لیگ نون کو آزمایا، پی ٹی آئی کو آزمایا، مختلف جماعتیں ہیں سیاسی، سب کو آزما چکے ہیں. ہم آپ کے پاس کام کے حوالے سے نہیں آئے، ہم آئے ہیں پرچم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں. ہماری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس پرچم کے تلے سارے اکٹھے ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ابھی علماء و عالم بیٹھے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جیسے جس کا مفہوم ہے کہ جیسے تم اعمال کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. اب وہ فرما رہے تھے کہ اعمال یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں اور ان اعمال سے اچھے سب پڑھ رہے ہیں ہم تو پھر اچھے حکمران ہونے چاہیے. اعمال یہ ہے کہ ہم وہ اعمال بھی کریں اور ساتھ ووٹ بھی دیندار آدمی کا دیں. دیندار آدمی سے مراد ہے ہمارے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ احمد نصیر کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ مولانا جمشید عباسی کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، جو ہر طرح سے الحمدللہ ہم مختلف جگہوں میں دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں وہ با کردار ہیں، امانت دار ہیں، ہر لحاظ سے الحمدللہ بہترین شخصیت ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے جناب حافظ احمد نصیر عباسی صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے فلاح و بہبود کے جتنے بھی کام ہیں ہم نے گلیات، لورا و دیگر جتنا بھی علاقہ ہے ہمارا اس کے اندر ہم نے کروائے ہیں، ہماری جماعت نے کروائے ہیں. اور ہمارا آگے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو عوام کی محرومیاں ہیں، گلیات کا جو علاقہ ہے اس کی جو محرومی ہے ان کو ہم فوری حل کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.